نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے بات کی ہے۔ یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے ہوتی ہے اور یہ قرآن اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو سوچے سمجھے اور غور و فکر کرے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دکھائیں گے کہ تمہیں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اندر تک، حتیٰ کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر پڑھنے والوں کے درجات بہت بلند ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی شے کا بیان ہوا ہے۔ جو قرآن ہم سب کے گھروں میں رکھا ہے، اس میں بہت بیش بہا قیمتی خزانہ ہے، اور اگر انسان جان لے تو خالق حقیقی کے آگے دل سے سجدہ ریز ہو جائے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، مختلف دھاتیں جو ہیں زمین میں استعمال جو کرتے ہیں وہ زمین کی پیداوار نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی دوسرے پلینٹ یعنی سیارے سے آئی ہیں۔ مثلا جیسے لوہا جو لاکھوں سال پہلے کسی میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا، سائنس نے یہ فیکٹ آج ڈسکور کیا ہے، مگر قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ سورہ الحدید کی آیت 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا حَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شدید و منافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ ہم نے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور اس لیے اللہ جان سکے کہ کون اللہ کی اور رسول کی بن دیکھے مدد کر سکتا ہے۔ اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ یہ بات جان کر آپ مزید حیران ہوں گے کہ روزمرہ زندگی میں جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ لاکھوں سال پہلے اس زمین پر اتارا گیا تھا۔ سائنس نے آج جیو کیمیکل اسٹڈیز کے ذریعے اس بات کا پتہ چلایا ہے، مگر قرآن پاک نے 1400 سال پہلے یہ بات انسان کو بتا دی تھی۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 118 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ یہ بات آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس انسان کی باڈی کی سب سے کمپلیکیٹڈ اور یونیک پارٹ ہیں۔ کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کرتے، اور یہی فنگر پرنٹس انسان کی آئیڈینٹی کا ایک حصہ ہیں، جس سے کسی بھی انسان کی شناخت بآسانی کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ سائنس نے کچھ سال پہلے ہی لگایا، مگر اللہ نے یہ بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دی۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 4، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ جہاں کائنات کی ہر مخلوق اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے، وہاں آپ یہ راز جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فیمیل اسپائڈر جب بچے پیدا کرتی ہے تو وہ میل اسپائڈر کو مار دیتی ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں
یعنی فیمیل اسپائڈر کو وہ مار دیتے ہیں۔ مکڑی کا گھر سب سے بڑا، سب سے برا اور کمزور گھر ہے، جہاں فیملی ممبرز ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں مکڑی کے نام سے ایک پوری سورۃ العنکبوت موجود ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَأَنَّا أُوهُنَّ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جنہوں نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ سائنس ایک عرصے سے یہ مانتی چلی آ رہی ہے کہ میل اسپائڈر ہی گھر بناتے ہیں، لیکن اب سائنس نے اس بات کو جان لیا ہے کہ مکڑی کا گھر صرف فیمیل اسپائڈر ہی بناتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں گھر بنانے کا ذکر ہے، وہاں اس آیت میں فیمیل اسپائڈر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ سب سے کمزور اور برا گھر مکڑی کا ہی گھر ہے۔ اگر ہم اسپیس کی بات کریں تو ناسا نے عنقریب ایسا سیارہ ڈسکور کیا ہے جو 2 اسٹارز کو آربٹ کر رہا ہے۔ اس سیارے پر ایک نہیں بلکہ 2 سن رائز اور 2 سن سیٹس دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس سیارے کا نام سائنس نے کیپلر 16 بھی رکھا ہے۔ اس سیارے کی ڈسکوری 2011 میں کی گئی تھی، مگر اس کا بیان قرآن پاک میں 1400 سال پہلے درج کر دیا گیا تھا۔ اس سیارے پہ جیسا کہ 2 مشرقین اور 2 مغربین دیکھے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ المعارج میں اس کا بیان ہے: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ۔ تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ سورج جو ہمارے نظام شمسی کا سینٹر آف گریوٹی ہے اور زمین پر توانائی کا سب سے بڑا سورس ہے۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہوتی ہے۔ اگر آپ پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں ہائیڈروجن کا سمبل H ہے، جسے عربی میں ہا کہتے ہیں، اور قرآن پاک کو دیکھیں تو اس میں شمس کے نام سے ایک مکمل سورت موجود ہے، اور شمس کا مطلب سورج ہے، اور سورہ شمس کی مکمل آیات 15 ہیں، اور اس سورت کی ہر آیت کا لفظ ہا پر ختم ہوتا ہے۔ اس سورت کو قرآن میں 91 نمبر یعنی 91 نمبر پر رکھا گیا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سائنس اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ سورج اس کائنات کے بننے کے 91 سال بعد وجود میں آیا تھا۔ اگر آپ سورج اور زمین کے درمیان کم ترین فاصلہ دیکھیں تو وہ بھی 91.4 مائلز ہے۔ زمین اور سورج کا اوسط فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور اگر اس سورج کی آیات پر غور کریں تو وہ بھی 15 ہی ہیں، اور سورج کی کور کا ٹیمپریچر بھی 15 ملین سینٹی گریڈ ہے۔ جب ایسٹروناٹس اسپیس میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی بینائی بلر ہو جاتی ہے، یعنی دھندلی ہو جاتی ہے، یعنی وہ وہاں زیادہ گہرائی میں نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ان کی آنکھوں کو اسپیس افیکٹ کرتی ہے۔ سائنس نے یہ بات آج دریافت کی ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 14 اور 15 پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے ویژن یعنی بینائی کا اسپیس میں بلر ہونا صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہو۔ سائنٹسٹ یہ بات آج دریافت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں پتھر اور لوہے میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔
انسانی ہڈیوں کا پتھر یا لوہے میں تبدیل ہونا آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں لکھا جا چکا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا قُلْنَا عِظَامًا وَرِفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرما دو کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ انفارمیشن صرف وہی دے سکتا ہے جو اس کائنات کا خالق اکبر ہے۔ سائنس نے 17ویں صدی میں ایک روسیٹ نیبیولا دریافت کیا تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے موجود ہے۔ اس نیبیولا کی بناوٹ اور کلر بالکل گلاب کے پھول کی طرح ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ الرحمن کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول کے جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ قرآن پاک جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا بیان ہے، یہ قرآن پاک 1400 سال پہلے انسانوں اور جانوروں میں موجود کروموزومز کی تعداد بھی بتا چکا ہے۔ انسان کے اندر 46 کروموزومز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورت الزلزال پر غور کریں اور شروع سے اس کے حرف کو گنیں تو 46 ہندسہ لفظ انسان پر آئے گا، اور انسان میں کروموزومز کی تعداد بھی 46 ہے۔ بندر میں کروموزومز کی تعداد 48 ہے۔ سورہ البقرہ کی اس آیت پر غور کریں، آیت نمبر 65 پر غور کریں اور اس کے حروف کو کاؤنٹ کریں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقَالُوا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ تو قرادتاً بندر کو کہتے ہیں، اور لفظ قرادتاً تک 48 لیٹرز بنتے ہیں، اور بندر میں موجود کروموزومز کی تعداد بھی 48 ہے۔ یہ ساری انفارمیشن آج سے 1400 سال پہلے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا، جب نہ تو سائنس اتنی ایڈوانس تھی اور نہ ٹیکنالوجی اتنے عروج پر تھی۔ انسان کو اس کی نشانیوں کے ذریعے پہچانتا ہے، اور اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اور انسان انہی نشانیوں کے ذریعے اپنے اللہ کو پہچانتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ انسان کو ضرورت ہے تو صرف غور و فکر کرنے کی ہے۔ اس لیے غور و فکر کرنے والے کے اللہ نے درجات بھی بلند رکھے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پیٹرنز اور راز رکھ کر بھیجے ہیں جنہیں انسان جان لے تو قرب الہی تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کتاب میں ایسے ایسے اسرار اور رموز ہیں کہ انسان خود کی پہچان پھر کر لیتا ہے، اور جو خود کو پہچان جاتا ہے وہی اپنے رب کو پھر پہچان جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔